رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق اللہ آئیے بارگاہ سید الشہداء میں عرض ادب کیا جائے، آئیے کربلا والوں کا احترام کیا جائے، منبر کا احترام کیا جائے، فرش عزا کا احترام کیا جائے، علم کا احترام کیا جائے، تعزیہ کا احترام کیا جائے، ذوالجناح کا احترام کیا جائے، غرض کے تمام مظاہر عزاداری کا احترام کیا جائے، ذاکر کا احترام کیا جائے، سوزخان کا احترام کیا جائے، پیش خان کا احترام کیا جائے، نوحہ خان کا احترام کیا جائے، انجمنوں کا احترام کیا جائے، شب داری کا احترام کیا جائے، غرض تمام وہ چیزیں جو سید الشہداء اور کربلا والوں سے وابستہ ہیں ان کا احترام کیا جائے اور اپنے لیے نجات کا راستہ تلاش کیا جائے۔ آئیے فرش عزا بچھانے والے بڑے خوش نصیب ہیں، آ جائیے آگے آ جائیے، ایک دفعہ سب لوگ تو ایک صلوات پڑھ کے آگے آ جائیے، آ جائیے آ جائیے۔ فرش عزا بچھانے والوں کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اپنے گھر کو آسمان والوں کے لیے ایسا بنا دیتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ہم لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے یہ کہکشاں، یہ ستارے، ہاں روشنی، چمک، ہاں ٹھیک ہے نا، چونکہ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے
تب ہم اسے دیکھتے ہیں، بہت غور سے دیکھتے ہیں، نور کہاں سے ہے، کیسے ہے یہ چمکتا ہوا۔ جہاں مجلس سید الشہداء منعقد ہوتی ہے، آسمان کے فرشتوں کے لیے وہ جگہ ایسے ہی نورانی ہوتی جیسے ہم لوگ کے لیے وہ نورانی ہے۔ سمجھے کیا ہوا؟ سمجھ گئے نا؟ ہاں، چونکہ ان کے یہاں یہ فرش نہیں ہے، ہمارے یہاں ہے۔ کیا اس پر ہم لوگوں کو افتخار نہیں کرنا چاہیے کیا؟ جو چیز فرشتوں کے پاس نہیں ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ کرو نا بھیا، ہاں یا ہے تو کہہ دو، اور نہیں تو بولیے کہ ہاں۔ جس وقت فرش عزائے سید الشہداء زمین پہ بچھتا ہے، کہیں بھی بچھتا ہو، امام بارگاہ میں ہو، مسجد میں ہو، کسی کے گھر میں ہو، کہیں جگہ پہ کہیں بھی ہو، اسے بحث نہیں ہے، جہاں بھی بنا میں سید الشہداء فرش بچھتا ہو مجلس کا، تو آسمان پہ فرشتے پروردگار عالم سے کہتے ہیں، پروردگارا، یہ جو زمین پہ کچھ لوگ اس وقت بیٹھے ہیں اور کوئی خوبصورت ذکر کر رہے ہیں، کوئی خوبصورت مجلس ہے، نورانی محفل ہے، ان کی مجلس ہے، ہاں، یہاں جانے کی ہم کو بھی اجازت مل سکتی ہے؟ آخر فرشتوں سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ یہ اجازت مانگتے ہیں اور اللہ اجازت دیتا ہے اور یہ آتے ہیں۔ فرشتوں سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ آخر تم لوگ وہاں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، ہر لمحہ لمحہ آپ کا عبادت میں گزر رہا ہے، زمین پہ جا کے کیا کرو گے؟ زمین پہ جا کے کیا کرو گے؟ فرشتوں سے اگر پوچھئے تو ان کا جواب آپ کو فرشتے اپنی زبان میں دیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارے لیے امام حسین کا ذکر ہماری عبادت سے بڑا نہ ہوتا تو ہم کیوں خواہش کرتے کہ وہاں جائیں؟ ہاں، آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا سجدہ بڑا ہے، آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ملائکہ کی عبادت بڑی ہے، وہ لوگ ملائکہ ہیں، ان کا سجدہ، ان کا رکوع، ان کا قیام، ان کا قعود، آپ لوگ سمجھتے ہو کہ ہم بڑی عبادت کر رہے ہیں، مگر ہم ملائکہ ہیں، معصوم ہیں، ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے بڑی عبادت نہیں ہے کوئی، اس سے بڑی عبادت نہیں ہے کوئی، ہے اگر اس سے بڑی عبادت تو لا کے کوئی دکھا دے۔ ہاں، کتنی حدیثیں آپ لوگ تو ماشاءاللہ بزرگ ہمارے بہت سے بیٹھے، کتنی سالوں سے مجلسیں سن رہے، کتنی حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی، امام حسین علیہ السلام کی زیارت، امام حسین علیہ السلام کی مجلس، امام حسین علیہ السلام کا تبرک، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ، اس کے بارے میں کتنا نہ جانے کتنا سنا ہوگا، ٹھیک؟ کئی حج کا ثواب ملتا ہے ایک امام حسین کی زیارت کے لیے، بولیے سب سنی ہوئی باتیں، ہم الگ سے نہیں پڑھتے ہیں کچھ، ہاں ٹھیک نا؟ ہاں، ایک امام حسین علیہ السلام کی زیارت 70 حج کا ثواب۔ ہاں، حج کوئی چھوٹی موٹی عبادت ہے کیا اللہ کی؟ بتا دیجئے، ایسی عبادت ہے کہ عمر میں صرف ایک بار اللہ نے اسے واجب کیا، 2 بار نہیں، حج ایک بار ہے عمر میں، 2 بار نہیں ہوتا، عمرہ چاہے 2 بار کیجئے، حج واجب جو اللہ کی عبادت ہے، جیسے نماز واجب، ویسے ہی حج جو واجب ہے وہ ایک بار بس، نماز دن میں 5 بار، نماز اتنی بڑی عبادت کہی گئی، اس سے بڑی عبادت حج ہے کہ جو عمر میں ایک بار صرف، اتنی بڑی عبادت جو عمر میں ایک بار رکھی گئی ہے، اس عبادت کو امام حسین کی زیارت کے مقابلے میں جب رکھیے تو کہتے ہیں کہ 70 حج کے برابر ایک زیارت، سمجھیے نا؟ ہاں، صرف سنے مجلس کیا؟ نہیں، ہم مجلس سننے والی نہیں پڑھتے، ہم مجلس سمجھنے والی پڑھتے ہیں۔ ہاں، یہی سب آپ جو سنے ہوں گے نا اسی کو ہم سے سمجھا لیں، ہم سمجھا دیں یہی بہت ہو جائے گا۔ یہ فرش جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟
آپ نے سنا ہوگا مجلسوں میں ہم ہی لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس انسانوں کو گناہوں سے پاک کرتی ہے. ہاں، انسان کے گناہوں کو محو کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے. یہ بتائیے اللہ کی معصیت گناہ اگر ہمارے دامن میں ہیں وہ کیسے مٹیں گے؟ ہاں، کیسے مٹیں گے؟ ہر چیز توبہ سے نہیں مٹنے والی ہے. چونکہ آپ زیادہ گہرائی تک جاتے ہیں آپ زیادہ معقول سمجھیں گے ہماری بات کو. ہر گناہ اور معصیت کا ایک طریقہ تو نہیں ہے اس کے مٹانے کا. مثلا ہم نے پڑوسی کا حق مار دیا، بغل میں گھر تھا، دیوار اٹھواتے وقت وہ اپنا کہیں تھے، ہم نے تھوڑا سا ٹیڑھی سیدھی کر لی، ٹھیک نا، اس کا مار دیا اتنا. اب یہ بتائیے اگر ہم مسجد میں نہیں خانہ کعبہ میں بیٹھ کے پوری تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ ڈالیں معاف ہو جائے گا؟ بولیے بھائی. استغفر اللہ یعنی کیا؟ یعنی اللہ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. جب معافی مانگ رہے ہیں پوری تسبیح 100 بار کہتے رہے پروردگار معاف کر دے، معاف کر. کیوں نہیں معاف ہوتے؟ بتا دیجیے آپ کیوں نہیں معاف کر رہا ہے؟ وہ آپ ہی لوگوں نے کہا کہ نہیں معاف ہوگا، اور صحیح ہے معاف نہیں ہوگا. کیوں نہیں معاف ہوگا؟ کبھی غور کیا؟ بھائی جب معافی مانگ رہے تو معاف کر دے. وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، تواب بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، سب ہے. کہے جا رہے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کعبے میں بیٹھ کے، تب بھی نہیں معاف کر رہا ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ وہ ان گناہوں کو معاف کرتا ہے جس کا تعلق اس کی ذات سے ہے. اس کا حق مارو گے، اللہ کا ایک حق ہے تمہارے اوپر، اس کا حق مارو گے تو استغفر اللہ کہہ کے بخشے جا سکتے ہو. یہ ہے ارحم الراحمین کا مطلب، رحمان کا مطلب، غفور کا مطلب. لیکن ہمارا حق مار کے استغفر اللہ کہو گے تو نہیں معاف کیے جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے کہو تو معاف کر دے. پروردگار کہے کس چیز کو معاف کر دے؟ جاؤ مولانا سے معافی مانگو نا. جس کا حق مارا ہے اس کو جب تک راضی نہیں کرو گے اللہ تمہیں معاف نہیں کر سکتا. اتنی بات پہنچ گئی. اب آئیے فرش عزا پہ. فرش عزا کہتے ہیں گناہوں کا کفارہ ہے. کن گناہوں کا؟ کہیں اب کوئی مولانا پڑھنے آئے نا تو پوچھئے گا مولانا صاحب آپ لوگ پڑھتے تو ہیں؟ ہم دیکھیے ہر چیز بتائیں گے بھی نہیں. ہاں، جو ہمارے پڑھنے کا طریقہ پڑھ کے چلے جائیں. اب کوئی مولانا آئے پڑھنے جس کو عالم علم سمجھیے گا، سب سے نہ پوچھیے گا ورنہ اور خسارہ ہو جائے گا. عالم جس کو آپ سمجھتے ہیں اس سے پوچھیے گا مولانا آپ لوگ پڑھتے ہیں نا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس گناہوں کا کفارہ ہے. ہاں، کن گناہوں کا کفارہ ہے؟ کن گناہوں کا کفارہ ہے؟ کوئی شرط اور قید نہیں آئی ہے. کن گناہوں کا کفارہ ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ فرش عزا پہ بیٹھ کے جس وقت مجلس ہوتی تبھی آپ بیٹھتے ہیں. فرش عزا پہ مجلس ہوئی، ایک ذاکر ہے، خطیب، کبھی شاعر، کچھ بھی، بہرحال ایک ذکر حسین ہو رہا ہے. اس وقت کون ہے جو ہاتھ میں تسبیح لے کے استغفر اللہ پڑھ رہا ہے؟ ہم تو آج تک نہیں پڑھے. آپ پڑھیں کبھی؟ اتنی عمر ہو گئی نا. اب بھائی اس وقت مجلس سننے آئے ہیں، استغفر اللہ کہنے تھوڑی آئے ہیں. استغفر اللہ گھر پہ کہہ لیں گے، مسجد میں کہہ لیں گے، کہیں کہہ لیں گے. اس وقت یہاں کچھ نہیں کہتے. آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف یہاں بیٹھ کے صرف امام حسین، کربلا والے، ان کے خاندان، ان کا گھر، ان کا ذکر سنتے ہیں اور کچھ فضائل، کچھ مسائل. یہی نا، یہی سننا گناہوں کا کفارہ ہے جسے مجلس آپ کہتے ہو. یہی مجلس گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کو کھا جاتی ہے. کس لیے؟ آخر ہم نے کچھ کیا بھی نہیں، توبہ بھی نہیں، استغفار بھی نہیں، پھر کیسے گناہوں کا کفارہ اور کیسے گناہ ختم ہو؟ پروردگار عالم اور ائمہ معصومین یہی سکھانا چاہتے ہیں.
فرش عزائے سید الشہداء کو سمجھو. اگر فرش پہ آ گئے امام حسین سے عقیدت کی بنیاد پہ, اگر امام حسین سے محبت کی بنیاد پہ یہاں آ گئے تو اب نہ استغفار چاہیے نہ توبہ چاہیے, صرف بیٹھ جائیے, یہی گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اما اس سے سستا سودا کہاں ملے گا کہ کچھ نہیں کرنا ہے, صرف بیٹھنا ہے. بیٹھ کے سنیے, آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. ہاں, صرف بیٹھ کے سنیے, آپ نہ بھی بولیے تو چلے گا. وہ تو بول دیتے ہیں کہ ہم لوگ کو سانس کا موقع مل جاتا ہے. آپ لوگ جتنی بول دیتے ہیں, اس فرش عزا کو سمجھیے کہ یہ فرش عزا ہے کہ کیا کرتا ہے. ہمارے پاس ہے تو شاید ہم نہیں سمجھتے. بہت سے لوگ فرش عزا سے دور رہتے ہیں, نہیں بیٹھتے ہیں. وہ لوگ نہیں معلوم کتنا بڑا نقصان اور خسارہ کر رہے ہیں اپنے لیے. بتائیں کتنا بڑا خسارہ ہے ان کا جو نہیں آتے ہیں. خسارہ تو ہم بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں بیٹھنے کے بعد بھی. اب سن لیجئے مزیدار, خسارہ وہ بھی کر رہا ہے, نقصان وہ بھی اٹھا رہا ہے. جو نہیں آ رہا ہے, جو بیٹھا ہے وہ بھی نقصان اٹھا رہا ہے. اب سنیے شعری انداز میں, اب سنیے اس کو. آپ بیٹھے ہیں فرش پہ نا, آپ بھی نقصان اٹھا رہے ہو بیٹھ کے. جو نہیں آیا ہے وہ بھی نقصان اٹھا رہا ہے. نبیوں میں سے ایک نبی گزرے ہیں جو زندہ ہے ابھی, نام بتائے گا کوئی؟ حضرت عیسیٰ. اور کون؟ نہیں, ہماری مراد دوسری ہے, جناب خضر علیہ السلام. جی احسن. تو دیکھیے مجلس سنیے تو دماغ میں ایک صلوات پڑھ لیجیے بر محمد والے. جناب خضر علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہیں سفر پہ. گزرے ایک وادی سے. بہت غور سے سنیے, کیوں؟ اس لیے کہ نتیجہ اس واقعے سے یہ دینے والے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھ کے بھی نقصان اٹھا رہے ہیں, جو لوگ نہیں بیٹھے ہیں وہ بھی نقصان اٹھا رہے ہیں. ہاں, فرق کیا ہے ابھی پتا چلے گا, پہلے نقصان اٹھا لینے دیجیے. گزر رہے ہیں, پہنچے ایک وادی میں جسے کہتے ہیں وادی ظلمات, اندھیرا, ظلمات, تاریکی, جہاں کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا, کوئی چیز نہیں, تاریکی ہی تاریکی تھی. وہاں وادی ظلمات میں پہنچے. تو اب جب یہ لوگ بڑھ رہے ہیں تو پیروں کے نیچے سے کچھ ایسی آواز آ رہی جیسے شیشے کا ٹکڑا اکڑا ہو, اس پہ چلیے تو کیسی آواز آتی ہے. شیشہ پڑا ہو, اس پہ پیر رکھیے تو کچھ آواز آتی ہے نا. کچھ ایسے ہی آواز ان کے پیروں سے کے نیچے سے آ رہی تھی اور یہ چل رہے تھے. نبی اللہ سے پوچھا, یا نبی اللہ, اس وقت کچھ دکھائی تو دے نہیں رہا ہے, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ نبی اللہ نے کہا, اس وقت تم لوگوں کے پیروں کے نیچے وہ چیز ہے کہ جو اسے اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا, جو اسے نہیں اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا. جو اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا, جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا. تو اب تو حصوں میں بٹ گئے لوگ. کچھ لوگوں نے کہا جب پچھتانا ہی ہے تو اٹھا کے پچھتاؤ, پچھتانا تو ہے ہی ہے تو اٹھا کے پچھتاؤ. کچھ لوگوں نے کہا جب پچھتانا ہی ہے تو کیا فائدہ, ڈھو کے لے بھی چلے, اٹھائے بھی اور پچھتائے بھی, اس لیے مت اٹھاؤ. تو کچھ لوگوں نے تو اٹھا لیا کہ اٹھا کے ہم پچھتائیں گے. کچھ لوگوں نے کہا کیا فائدہ زحمت کرنے کا, ہم نہ اٹھائیں گے, خالی پچھتائیں گے. اٹھائیں بھی اور پچھتائیں بھی, یعنی ڈھو کے لے بھی چلے, بعد میں پتہ چلا رہے یار نبی اللہ صحیح کہہ رہے, بلا وجہ اٹھا کے لے آئے. تو ان لوگوں نے نہیں اٹھایا, بس کچھ لوگوں نے اٹھا کے اسے
जेब में रख लिया एक एक मुट्ठी, कब देखेंगे बाद में। अब जब ये लोग पहुंचे वादिये जुल्मात से वादिये नूर में, जहां सब कुछ अब देखा जा सकता था, तब इन लोगों ने अपने जेब में, जिन लोगों ने रखा था, हाथ डाला और निकाला कि देखें है क्या, उठा के लाए हैं, जरा पछताएं तो। अब जो इन्होंने निकाला तो देखा कि ये तो याकूत के बेहतरीन टुकड़े हैं, ये तो कीमती गौहर हैं। हाँ, ये कीमती गौहर है। नबी अल्लाह ने क्या कहा था? जो उठाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं उठाएगा वो भी पछताएगा। अब जब इन लोगों ने देखा कीमती गौहर, तो ये पछताने लगे कि जब उठाना ही था तो एक मुट्ठी क्यों। पछता रहे हैं, जब उठाना ही था तो खूब जेब भर लिया होता, ये तो बड़े काम की चीज है, बड़ी कीमती चीज है, क्यों कम उठाया हमने। वो लोग जो बिल्कुल नहीं उठाए थे, क्या फायदा उठा के ले चले और पछताए। उन्होंने कहा हम कितने बेवकूफ ठहरे, एक ही मुट्ठी कम से कम उठा लिया होता, हम तो बिल्कुल गए, हमसे जालाक ये निकले। तो वो भी पछताने लगे कि हमने क्यों नहीं उठाया, ये भी पछता रहे थे हमने क्यों कम उठाया। मिसाल हमने क्यों दी थी? फर्श अज़ा पे बैठने वाले, फर्श अज़ा पे न बैठने वाले। अरे हम लोग जो बैठते हैं ना, जब कल इसकी जजा देखी जाएगी तो हम लोग यही कहेंगे बैठने वाले, काश और बैठे होते, काश और बैठे होते, काश और गए होते मजलिसों में। तो हम लोग पछताएंगे बैठने के बाद भी। वो लोग जो बाहर खड़े हैं वो लोग पछताएंगे कि हम लोग कितने बेवकूफ ठहरे, ये लोग बैठ के जन्नत का सौदा कर रहे थे, हम खड़े देख रहे थे। एक सलवात पढ़ लीजिए पर मोहम्मद। ये इस फर्श अज़ा ने, अब बात देखिए, अब यहाँ तक आ गई है तो नहीं बदलना चाहते हैं, रूट नहीं बदलना चाह रहे, वरना थोड़ा सा और कुछ पढ़ना चाह रहे थे। ये फर्श अज़ा ने जिस पे आप बैठे हो, वाकई इसकी कदर जानिए, कदर कीजिए, समझिए इसको। आप क्या इस फर्श पे बैठने लायक अपने आप को समझते हैं? बोले, हर इंसान बोले, मैं अपने को कह रहा हूं, क्या मैं वाकई इस फर्श पे बैठने का मुस्तहक और हकदार हूं? मैं समझता हूं कि नहीं। क्यों? इसलिए कि ये इतना मुकद्दस है, रवायतों में इतना मुकद्दस और इतना तकद्दुस और इतना मुतहर है ये, मैं नहीं समझता कि मुझे इसका मुस्तहक करार दिया गया होगा कि आप भी इतने ताहिर हो कि इस पे बैठ सकते हो, आप भी इतने दीनदार हो कि इस पे बैठना। मैं तो नहीं समझता, मगर बैठता हूं कि नहीं? बैठता हूं ना, बैठता हूं। बैठा था, सोच हो रही थी तो मैं बैठा था फर्श पे, ठीक। सब लोगों के लिए कह रहा हूं, कतन हम लोगों में से कोई ऐसा नहीं था कि जो इस फर्श पे बैठने का मुस्तहक होता, लेकिन सबको इस फर्श पे बैठने की इजाजत मिली है कि नहीं? अगर इजाजत न मिले तो वहीं खड़े रहोगे मियां, बैठोगे नहीं। जी जी, बैठे हैं आप इस मुकद्दस बज़्म का हिस्सा बन गए। इसको आप क्या समझते हो? अपने अमाल,
ہاں، اپنی ایمانداری، اپنی صداقت، اپنی پگڑی، اپنا علم کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، کوئی چیز اس کے برابر نہیں. آپ کو یہاں بٹھال دیں، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے. پھر کس چیز نے آپ کو یہاں پر بٹھالنے کا مستحق بنا دیا؟ صرف ایک شہزادی کی دعا نے. صرف شہزادی کی دعا کا اثر ہے بس. اس کے علاوہ کسی اور چیز میں اتنی وسعت دی نہیں اللہ نے کہ آپ اس لائق قرار دیے جاؤ. شہزادی کی دعا بالکل وسعت ہے، بالکل اتنا اثر ہے، اس سے زیادہ بھی اثر ہے. تو اس نے بنا دیا. تو کیا شہزادی کا شکریہ ادا نہ کیا جائے کیا؟ ہاں، شہزادی نے ہم کو وہاں بیٹھنے کے لائق بنا دیا جہاں معصومین بیٹھتے ہیں. یہاں اس فرش پہ جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے، ہاں کہتے جیسے ہی فرش عذاب بچھایا جاتا ہے، ہمارے اور آپ سے پہلے، سوسخاں اور شاعر سے پہلے کون آتا ہے؟ ہاں مجلس سننے والے بولے نا، شہزادی کونین آتی ہیں، پنجتن پاک آتے ہیں. ہاں، اتنے مقدس لوگ جہاں بیٹھے ہیں، فرشتے عرش کے آتے ہیں. ابھی میں نے شروع میں کہا فرشتے، وہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم، معصومہ ادھر. ہاں، تمام معصومین کو یہاں دیکھتے ہیں، وہیں آپ بھی بیٹھے ہیں. یہ بتائیے یہ کس نے آپ کو اتنا محترم بنا دیا ہے؟ اسی شہزادی نے. ہاں، آپ کو وہاں بیٹھا دیا جہاں معصومین بیٹھتے ہیں. ورنہ ہم لوگ معصومین کی بز میں بیٹھنے کے لائق تھے کیا؟ نہیں تھے، خدا کی قسم نہیں تھے. مگر اس فرش نے ہمیں یہ درجہ اور مقام دیا. شہزادی اس فرش پہ ہے، شہزادی کا بڑا احسان ہے. یہ مجلس سید الشہداء جو ہم کرتے ہیں، یہ شہزادی کا احسان ہے، اسے کچھ نہ کچھ تو اتارا جائے. ہاں، لہذا مجلس کر کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسین پہ احسان کر رہا ہے. نہ، مجلس کرنا افتخار ہے. ہاں، یہ اپنی جگہ پہ مجلس کرنا فخر ہے. ہر انسان کو مجلس کرنا نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ بھی سن لیجیے، ہر انسان کو مجلس کرنے کہنے کو، دیکھیے سمجھیے ان چیزوں کو. زبان سے کہنا اور عمل میں اسے کر کے دکھانا زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہم یہاں کہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں. کون ہے اس میں جو ہم کو جھٹلا سکتا ہے کہ نہیں آپ مولانا جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نہیں مانتے؟ دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم اگر کہیں اللہ کو مانتے ہیں، کوئی جھٹلا سکتا ہے مجھ کو کہ نہیں مولانا آپ نہیں مانتے؟ اگر وہ کہے کہ نہیں مانتے تو کہیں بھیا آپ کیسے کہیں؟ ہاں، 4 بار کہہ رہے ہیں، 10 بار کہہ رہے ہیں، کہو تو قرآن ہاتھ میں لے لو، لے کے بول دے. ٹھیک، اتنا کہنے کے باوجود ٹھیک، اگر ہم دل میں اللہ کو نہ مانتے ہوں تو آپ پتا پائیں گے کہ یہ مانتے ہیں کہ نہیں. بولیے. نہیں، ہم دل سے اللہ کو نہیں مانتے. کہیے زبان سے سب کو خاموش کرا دیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. زبان میں اتنا اثر ہے. ہاں، یہ زبان جادوگر ہے، اس کے دھوکے میں نہ آئیے گا. ہاں، یہ زبان وہ ہے کہ آج اس پارٹی میں ہے، سورج ڈوبتا نہیں دوسری پارٹی میں. سنیے، یہ جی ہاں زبان کا آپ لوگ دیکھتے ہیں ہم سے زیادہ مشاہدہ ہے. تو زبان کے اوپر کون بھروسہ کرے گا؟ پھر کیسے پتا چلے گا کہ یہ مولانا صاحب
آپ اللہ کو مانتے ہیں. کیسے پتا چلے گا؟ عمل سے پتا چلے گا. اگر ہم مانتے ہیں اللہ کو، زبان سے نہیں پتا چلے گا. زبان سے تو ہزاروں جھوٹ بولا جا سکتا ہے اور ہضم کیا جا سکتا ہے، لوگ کر رہے ہیں. ورنہ کیوں دھوکہ کھاتے ہم لوگ؟ زبان ہی کی وجہ سے تو دھوکہ کھا رہے ہیں کہ دل میں اتر نہیں سکتے، زبان سامنے کے دھوکہ دے رہی ہے. بس کیسے پتا چلے گا؟ پتا اس وقت چلے گا جب آپ کا عمل ظاہر کرے گا. یعنی کافی نہیں ہے زبان سے اظہار، زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، عمل کی منزل میں اترنا پڑے گا. تب پتا چلے گا کہ آپ ماننے والے ہیں کہ نہیں. اگر اللہ کے ماننے والے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر اللہ کے ماننے والے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ورنہ کہنے کو کیا پوری دنیا کا ایک ہم اللہ کو مانتے ہیں، مانا جائے گا کیا؟ اگر مانتے ہو تو نماز کیوں نہیں ہے؟ اگر مانتے ہو تو روزہ کیوں نہیں ہے؟ اگر مانتے ہو تو اس کے احکام پہ عمل کیوں نہیں ہے؟ ہاں، اگر عمل نہیں ہے تو دھوکہ نہ کھائیے، دھوکہ نہ کھائیے. اگر عمل نہیں ہے تو اس کو کہنے دیجیے 1000 بار کعبے کا پردہ پکڑ کے اگر کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، جھوٹا ہے وہ. اگر مانتا ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اگر مانتا ہے تو روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ اگر مانتا ہے تو حج کیوں نہیں جاتا؟ بس عمل سے بتائے گا، ورنہ زبان سے کچھ نہیں. یہی حال ہماری مجلسوں کا ہے. موضوع سے ہٹنے نہ پائیے. ہاں، ہم کہیں بھی جائیں گے پلٹا لے آئیں گے آپ کو وہیں. ہاں، یہی حال مجلسوں کا ہے. امام حسین کو ہم بھی مانتے ہیں مولانا، آپ سے کم نہیں مانتے. سن لیجئے، ہے نا یہی انداز؟ ہاں، اگر کسی سے کبھی ایسا ہو جائے ہاں تو وہ ہم کو پیچھے ڈھکیل دے گا کہ مولانا ہاں آپ سب کچھ ہو مگر امام حسین جتنا آپ محبت کرتے ہیں اس سے کم نہیں کرتے. بھی سن لیجئے، پتہ کیسے چلے گا کہ مولانا زیادہ مانتے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں یا تم؟ کیسے پتا چلے گا؟ عمل کے ذریعے سے. اگر تم جانتے ہو کہ مجلس اچھی ہے تو کرتے کیوں نہیں؟ کیا کہنے سے ہوگا کیا کہ مجلس اچھی چیز ہے؟ امام حسین کی مجلس سے بڑا کوئی ثواب ہی نہیں ہے. امام حسین کی مجلس سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. کہنے سے نہیں ہوگا، عمل میں دکھائیے نا. فرش عزا بچھائیے نا، مومنین کو بلائیے نا، ذاکر بلائیے، خطیب بلائیے، سوسخہ بلائیے، سلام پڑھنے والوں کو بلائیے نا. عمل میں دکھائیے، زبان سے کام نہیں چلے گا. بعض لوگ تو واقعاً اتنے بیہودے ہوتے ہیں کہ جن کی حد نہیں ہے. ہاں، حد کر دی ہے. سب جگہ جو چاہو جیسے چاہو کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. خرچ میں ہاں، امام حسین کی بات آتی ہے تو 1000 ان کو عقل آ جاتی ہے اور ان کو سب سمجھ میں آنے لگتا ہے، نفع نقصان سب سمجھ میں آنے لگتا ہے. خالی امام حسین کی مجلس میں انہیں نفع نقصان سمجھ میں آتا ہے. ہاں، بقیہ جائیں گے کسی کے ہاں شادی میں نا، 10 رنگ کا کھانا دیکھیں گے تو آ کے تعریف بھی کریں گے. یہی حضرت آ کے تعریف، کیا کہنا، وہاں تو مرغ مسلم بھی تھا اور یہ بھی تھا اور وہ بھی، سب تعریف بھی کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں نا باقر خانی بڑھ جائے، ارے اس کی کیا ضرورت ہے، لائی پر بھی تو ہو سکتی ہے مجلس. یہ حال ہے. ہاں ہاں ہاں، جی جی، بالکل بالکل یہی حال ہے. وہاں اس کو نہیں دکھائی دیتا 10 طرح کا کھانا، امام حسین کی مجلس میں ایک روٹی سے دکھائی دیتی ہے. محشر میں یہ روٹی چوری کے جرم میں پکڑا جائے گا. روٹی چور ہے یہ. تمہیں سب سے چھوٹے امام حسین ہی نظر آتے ہیں کیا؟
ہاں جی ہاں، امام حسین علیہ السلام کے نام پہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں اس چیز کو. ان لوگوں نے منبر سے علماء سے سنا ہے ان حدیثوں کو کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ خرچ کرنے سے پروردگار عالم کتنا خوش ہوتا ہے، شہزادی کتنی دعا دیتی ہے، اس کے گھر اور مال میں کتنی برکت عطا کرتا ہے پروردگار. یہ جانتے ہیں لوگ، اس لیے خرچ کرتے ہیں. تم کہہ رہے دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، وہ اپنی عاقبت بنانے کے لیے خرچ کر رہا ہے. یہ کہہ رہے تو دکھاوا ہے مولانا، بریانی کھلا رہے ہیں اور بریانی بانٹ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا شیرمال ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے اور لنگر لگا. کربلا میں 80 کلومیٹر کا لنگر لگا ہے، وہ 80 کلومیٹر. ہاں ہاں 80 اسکوائر فٹ نہیں کہہ رہے ہیں، ہاں 80 میٹر نہیں، 80 کلومیٹر نجف سے کربلا. ہاں پورا دسترخوان لگا ہے امام حسین کے نام پہ. کہاں سے یہ شروع ہوا دسترخوان پتا ہے؟ سیسانی صاحب کے گھر کے سامنے سے. ایک مرجع کے گھر کے قریب سے یہ دسترخوان شروع ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے روضے کے حدود تک جاتا ہے. نہ جانے کتنے علماء اور مراجع وہاں رہتے ہیں اور یہاں نجف میں بھی. ٹھیک، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ امام حسین کے نام پہ اتنا کیا کرنا ہے یار. ہاں کم سے کم نہیں چل سکتا کیا؟ 80 کلومیٹر کا دسترخوان ضروری ہے کیا؟ آپ سمجھتے ہوں گے کہ ضروری نہیں ہے، کم میں کام چل سکتا ہے، مگر جو لوگ دسترخوان لگا رہے ہیں وہ جانتے ہیں آج یہی جو خرچ کر رہے ہیں کل آخرت میں یہی کام آئے گا. کچھ نہیں وہاں کام آئے گا. ان نمازوں پہ بھروسہ کرتے ہیں کیا؟ پتہ نہیں نیت صحیح ہے کہ نہیں، اخلاص صحیح ہے کہ نہیں. ہاں جی ہاں، کتنا صحیح کتنا غلط، ان روزہ کتنا صحیح کتنا اخلاص ہو، حج کتنا صحیح کیسا، کیا معلوم. ان سب پہ بھروسہ ہے کیا؟ بھروسہ اس پہ ہے، شہزادی پہ ہے، شفاعت پہ ہے. کب؟ جب حسین کے نام پہ خرچ کیا جائے گا تب. اور ایک جملہ ہماری طرف سے لے لیجئے، جو لوگ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو کم کرنے کے لیے گفتگو کرتے ہیں، یہ لوگ شیطان صفت انسان ہے، انسان نہیں ہے. ان کے یہاں جب بھی آپ سنیے شیطانی لہجہ ہے ان کا، شیطانی گفتگو ہے ان کی. امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کہیں اور خرچ کیا جا سکتا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ کہیں اور اس سے اچھا مصرف دکھا دو، وہاں بھی ہم خرچ کرنے کو تیار. دکھا دو نا، کہیں اس سے زیادہ بہترین، اس سے بہتر مصرف بتا دو ہم کو، تو ہم وہاں خرچ کرتے اس سے زیادہ. یہاں اتنا خرچ کرنے کی، میں تو کہتا ہوں جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، جس کو بھی اللہ نے دولت دی ہے، مجلس کرنے کی وسعت دی ہے، تبرک بانٹنے کی اس کو توفیق دی ہے، اسے چاہیے اچھی سے اچھی امام حسین کی مجلس کرے، اچھا سے اچھا تبرک بانٹے. دکھاوے کو چھوڑیے، امام حسین کیا دکھاوا اکھاوا نہیں ہوتا ہے. امام حسین کی مجلس میں جتنا خرچ کر سکتے ہو کیجئے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ جس کو اللہ نے دولت دی ہے، اگر اسے اپنی دولت کو دکھانا ہے تو کہیں اور نہ دکھاؤ، یہاں دکھاؤ. ہاں ہر جگہ دکھائیں گے. گھر عالیشان، محلے میں ایسا کسی کا گھر نہ ہو، ہاں گاڑی ایسی لیں گے کہ 2-4 کوس میں نہ ہو. وہاں دکھا رہے ہو دولت کو فالتو جگہوں پہ، ہاں جس کا حساب دینا ہے، کتاب دینا ہے، ملنا کچھ نہیں ہے، وہاں دکھا رہے ہو. اما دکھانا ہے تو اسی پیسے کو یہاں دکھاؤ نا. ہاں پیسے کو یہاں دکھاؤ، یہاں، تاکہ
تاکہ سیدہ دیکھیں میرے لال پہ خرچ کرنے والوں کو، تاکہ سیدہ کی دعا آپ کے لیے نکلے اور آپ کی نسلوں کے لیے برکت کا سبب بنے۔ وہ گھر جس میں سید الشہداء کی مجلس منعقد کی جاتی ہے، اس گھر نے گویا سیدہ کو دعوت دے رکھی ہے۔ ہاں، یہ گھر محترم ہو گیا، یہ جگہ محترم ہو گئی، یہ گھر مقدس ہو گیا، گھر والے محترم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آئیے امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا احترام کیا جائے، مظاہر عزاداری کا احترام کیا جائے۔ خدا کی قسم کبھی کسی چیز کی توہین، عزاداری میں کسی چیز کی توہین نہ کیجئے گا، کبھی بھی، بھولے سے۔ علم سمجھ میں آئے آپ کے نہ آئے، ہم اس کی گفتگو نہیں کرتے کہ سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، صرف اتنا جانیے کہ یہ علم ابوالفضل عباس کی نشانی ہے، ختم۔ بقیہ کچھ آپ کی سمجھ میں آنا بھی نہیں چاہیے، بس۔ کبھی خدا نخواستہ توہین نہ کیجیے علم کی، کہ یہ کپڑا ہے تو یہ ڈنڈا ہے تو یہ مثلا ایسا ہے، مثلا اس کی کیا ضرورت، فرہرا بڑا ہے، فرہرا چھوٹا ہو سکتا ہے، اور کہیں کپڑا کاٹ کے کسی کو دیا جا سکتا ہے، کسی کے لباس بنوائے، کیا ضرورت۔ یعنی خدا نخواستہ ایسے جو شیاطین کے وسوسے ہیں وہ آپ کے ذہنوں کو خراب نہ کرنے پائے۔ تعزیہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، اس سے بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ذوالجناح آپ کی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، یہ تو حیوان ہے، جانور ہے، گھوڑا ہے، کیا مثلا اس کو کیا بنایا جائے، آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ پھر کہہ رہا ہوں، مجلس سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مجلس کی اہمیت آپ جانیں یا نہ جانیں، اتنا یاد رکھیے گا، امام حسین علیہ السلام سے جو چیزیں منسوب ہیں اور وابستہ ہیں، ان میں اللہ نے ایک اثر رکھا ہے، اس کی توہین کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ آئیے بات یہاں تک آ گئی تو چلیے مصائب بھی ہو جائے گا اور ہماری بات بھی پہنچ جائے گی۔ یہی جو ذوالجناح ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ ایک جانور ہے کیا؟ یہ ایک معمولی سے گھوڑا ہے کیا؟ ہاں، یہی جو شبیہ ہے امام حسین کے ذوالجناح کی، اس کو آپ کم نہ سمجھیے۔ ہاں، جیسے ابوالفضل عباس کا علم لائق احترام ہے، جیسے امام حسین کا روضہ لائق احترام ہے، ہاں، جیسے علی اصغر کا جھولا لائق احترام ہے، ویسے ہی یہ امام حسین کے ذوالجناح کی شبیہ بھی لائق احترام۔ یہ کربلا میں امام حسین کے ناصروں میں سے رہا ہے۔ کیا صرف حبیب ابن مظاہر نے مدد کی ہے امام حسین کی؟ کیا صرف مسلم ابن اوسجا نے امام حسین کی مدد کی ہے؟ کیا یہ بھی کربلا میں امام حسین کے ناصروں میں سے رہا ہے، حسین کے مددگاروں میں سے یہ ذوالجناح رہا ہے۔ اور کتنا سمجھدار، اللہ اکبر، کتنا سمجھدار انسان بھی نہیں ہو سکتا جتنا سمجھدار یہ حسین کی سواری تھی۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام آئے، اپنی شہادت کے لیے جانے کے لیے تیار ہوئے، ذوالجناح کے اوپر سوار ہوئے، آپ سنتے رہے، میں سے سرسری گزر رہا ہوں، ذوالجناح کے اوپر جس وقت سوار ہوئے، ذوالجناح نے اپنا قدم نہیں بڑھایا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کوشش کی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا بتائیے؟ اس نے اپنی گردن موڑی امام حسین کی طرف، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، کہہ نہیں پا رہا تھا کہ آپ کی بیٹی ہمارے پیروں کو پکڑے ہوئے ہے، کہہ نہیں پا رہا تھا، آنکھوں سے اشک کو گرا کے امام کی طرف رخ کر کے امام کو دکھا رہا تھا، مولا۔ اب جو امام نے دیکھا کہ یہ رو رہا ہے تو امام نے پوچھا رونے کا کیا سبب، کیوں رو رہا ہے، کیا ہو گیا؟ تب اس نے اشارہ کیا، مولا نیچے، مولا ذرا نیچے دیکھیے، اپنی گردن سے اشارہ کیا۔
اتنی سمجھداری کے کام ایک انسان کر پائے گا کیا اس ہنگام میں؟ نہ۔ اب جو امام نے دیکھا تو حسین کی بیٹی سکینہ سمو سے لپٹی ہوئی تھی اور بہرحال مارا گزر گئی۔ امام حسین علیہ السلام آئے، اسی ذوالجناح پہ بیٹھ کے اور یہ کہہ کے آئے کہ یہ میری آخری سواری ہے، اب اس کے بعد تیری پیٹھ پر ہم سوار نہیں ہوں گے، اے ذوالجناح صرف مجھے وہاں تک پہنچا دے، بس لانے کی بھی زحمت نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب جو لے کے آئے ہیں اسے قتل گاہ میں، لڑتے لڑتے امام حسین علیہ السلام پہنچے فرات پہ۔ ہاں فرات پہ پہنچے تو امام نے کہا کہ یہ حیوان ہے، پیاسا ہے، ہاں اسے پانی پلا دیا جائے۔ یعنی جیسے سب لوگ پیاسے ہیں حسین کے ساتھی، ویسے ہی یہ بھی پیاسا ہے۔ ابھی اور آگے سنا رہے تب سمجھیے کہ کیسے امام کے ناصروں میں سے ہے، کیسے حبیب ابن مظاہر کے برابر اس نے کام کیا۔ اب جو امام نے کہا کہ اسے پانی پلا دیا جائے، یہ تو جانور ہے، یہ بھی پیاسا ہے، لے کے اترے ترائی میں۔ امام حسین اترے گھوڑے سے نیچے، اترنے کے بعد اس کے لجام کو پکڑا، اشارہ کیا پانی کی طرف کہ پی لے۔ ہاں یہیں سے سمجھداری اس کی دیکھیے، اس نے اپنی گردن کو پانی سے دور کرنے کی کوشش کی۔ امام کھینچ رہے تھے کہ پانی پی لے، اشارہ کر رہے تھے نیچے کی طرف، پانی کی طرف۔ یہ اپنی گردن کو اٹھا رہا تھا اوپر کی طرف۔ امام نے جب کئی بار اسے پانی پینے کے لیے کہا اور اس نے یہ اشارہ کر کے بتایا کہ مولا ہم نہیں پینے والے ہیں پانی، تو امام سمجھ گئے کیوں نہیں پی رہا تھا معلوم؟ اللہ اکبر۔ اتنا سمجھدار انسان تو ہم نے کربلا میں نہیں دیکھا، صرف اسی لیے نہیں پی رہا تھا مولا ارے ہم پانی کیسے پی سکتے ہیں؟ آپ کے بچے ابھی خیمے میں پیاسے ہیں، آپ کی بیٹی پیاسی ہے، نہیں پیا اس نے پانی۔ اللہ اکبر۔ آپ اسے ایک معمولی حیوان کہہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں پیا پانی اس نے۔ جب امام نے دیکھا کہ یہ پانی نہیں پیے گا، پھر امام حسین علیہ السلام نے اس کے رہوار کو کھینچا اور پھر آئے مقتل کی طرف۔ اللہ اکبر۔ لڑتے لڑتے جس وقت امام حسین علیہ السلام، جنگ بھی امام حسین کبھی سنیے، اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام جنگ نہیں کر رہے تھے، صرف اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھیوں کو یاد کر رہے تھے، بس اتنی دیر کی امام کی جنگ تھی۔ امام جیسے ہی دشمن پہ حملہ کرتے تھے، یہی تو کہہ رہے تھے نا، تمہیں لوگوں نے میرے بھائی عباس کو مارا ہے، تمہیں لوگوں نے میرے جوان بیٹے کے سینے میں برچی ماری ہے، ارے تمہیں لوگوں نے میرے 6 مہینے کے بچے کو مارا ہے، ارے تمہیں نے میرے بھتیجوں کو مارا، بھانجوں کو مارا۔ یہ کہتے جاتے تھے امام اور حملہ کرتے جاتے تھے کہ آپ کہاں بھاگ رہے ہو تم لوگ؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب آوازیں غیبی اے حسین، بس ہم دیکھ چکے جو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے، تلوار نیام میں رکھ لی، فوجیں سمٹی، امام حسین علیہ السلام پہ حملہ ہونے لگا، اور اب ذوالجناح کی دیکھیے، اللہ اکبر، اتنی سمجھداری اس کی۔ اس نے دیکھا کہ اب دشمن امام کے قریب ہو رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا معلوم؟ اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ میرا آقا تلوار کو رکھ چکا ہے، اب حسین حملہ بھی نہیں کر رہے، اب تو دشمن حسین کے اوپر حملہ ہو رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ ایک جان باز کی طرح اس نے وہاں پر کام کیا۔ کتنے لوگوں کو اس نے اپنے سر سے مارا، کتنے لوگوں کو اپنے پیروں سے مارا، کتنے لوگوں کو تو اپنے بدن سے تیروں کو کھینچتا تھا، اس کا بھی امام حسین ہی کے بدن پہ تھوڑی تیر مارے گئے، کتنے تیر ذوالجناح کے خود بدن پہ پیوست سے۔ ذوالجناح بھی لہو لہان تھا حسین کی طرح، مگر اس نے پرواہ نہیں کی، نصرت حسین میں اپنے بدن سے تیروں کو کھینچتا تھا، دشمن کے اوپر پھینکتا تھا۔ ارے اس نے 40 سے زیادہ لوگوں کو مارا ہے، اب کیا چاہیے مجاہد کے لیے، ناصر حسین کے لیے؟ 40 سے زیادہ لوگوں کو مارا،
لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ فوجیں حسین سے بالکل قریب آ گئی اور ہم بھی اب بچا نہیں پا رہے ہیں، اس وقت دیکھا کہ سید الشہداء کو کسی نے پیشانی پہ ایک تیر مارا، حسین زمین کے اوپر گرے۔ اب ذوالجناح پریشان ہوا کہ اب میرا آقا زمین پہ ہے، اب تو یہ لوگ آئیں گے میرے آقا کے ساتھ نہ جانے کیا گستاخی کریں گے۔ یہی سوچ کے اس نے کیا کیا معلوم؟ آیا حسین کے قریب، آنے کے بعد اپنی لجام کو حسین کے ہاتھوں پہ رکھا، رکھنے کے بعد حسین کی مٹھیوں کو بند کر رہا تھا۔ آقا یعنی کہہ رہا تھا آقا ارے اپنے جام کو پکڑ لیجئے، اڑ جائیے، ہماری پیٹھ پہ بیٹھ جائیے تو ہم جہاں سے لائے تھے وہیں پہنچا دے۔ ارے 3 بار اس نے حسین کے ہاتھوں پہ لجام رکھی مگر حسین غشی کے عالم میں تھے، نجام کو نہیں پکڑا۔ اب یہ سمجھ گیا کہ میرا آقا اٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ اب کیا کیا دیکھیے آخر میں کیا کیا، جب سمجھ گیا کہ اب میرا آقا اٹھ نہیں سکتا ہے، تب اس نے آخری کوشش یہ کی اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین، ابھی بھی مدد کر رہا ہے، حسین کی خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا۔ تیز قدموں سے دوڑتا ہوا آیا خیمے کے قریب، آنے کے بعد کھڑا ہوا، ہنہنانا شروع کیا۔ ارے کوئی اور تو نہ سمجھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، مگر سید سجاد سمجھ گئے جو حیوانوں کی زبان سمجھتے تھے۔ کہنے لگے اے پھوپھی اماں، ارے میرا سالے آئیے، اے پھوپھی اماں ذرا مجھے تلوار دیجئے۔ شہزادی نے کہا بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا اے پھوپھی اماں ارے بابا کا ذوالجناح آیا ہے، کہہ رہا ہے بنی ہاشم کیا کوئی ایسا ہے یہاں جو چل کے میرے آقا کو بچا لے؟ ارے چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے مگر کوئی خیمے میں نہیں تھا کہ جو حسین کی نصرت کے لیے جاتا۔ ارے جیسے ہی ذوالجناح پلٹا تو سیاہ آدھیاں چل رہی تھی، فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا تھا، زمین کربلا کو زلزلہ لگ رہا تھا، حسین کی شہادت ہو چکی تھی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لے۔ پروردگارا ہم سب کو راہ کربلا پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا جو مرحومین اس دنیا سے گزر گئے ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگارا جو مرحومین پچھلے سال ان مجالس میں ہوا کرتے تھے اس سال نہیں ہیں، پروردگارا ان سب کو کربلا والوں کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارا حسین کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں اس دنیا میں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا اس وقت حسین کے زائرین کربلا معلیٰ کے قریب ہیں، پروردگارا جتنے لوگ جہاں سے بھی دنیا سے گئے ہیں پروردگارا ان سب کو اپنے عافیت کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھ اور انہیں ان کے گھروں کو واپس کر دے۔ پروردگارا ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ راہ کربلا پر چل سکیں، اپنی بخشش کا ذریعہ اس مجلس سید الشہداء کو قرار دے سکیں۔ پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں سے شمار فرما۔ آپ حضرت سے گزارش کریں گے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کو جن کا میں نام لے رہا ہوں ان کی ارواح مقدسات کو بخش دیجئے۔ مرحوم محمد مصطفیٰ ابن نظر امام اور اسرار فاطمہ بنت کرم حسین اور رضی حیدر ابن محمد مصطفیٰ اور اعجاز فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ اور ریاض فاطمہ بنت ضمیر قاسم، ان مرحومین کی روح کو اثار فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگارا پڑھے گئے ان سوروں کے ثواب کو، پڑھے گئے ان صلوات کے ثواب کو، ان مجلس کے ثواب کو تمام ان مرحومین اور مذکورین کی روح تک پہنچا دے کہ جن کے نام کو لیا گیا. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم حسین.